میری جوانی کی وہ غلطی بھاگ دو۔ جب میں روم کے سامنے کھڑی ہوئی تو میری حالت بہت عجیب تھی۔ سوچا کہ پلٹ جاؤں، مگر میرے پلٹنے سے پہلے ہی دروازہ کھل چکا تھا۔ سامنے آرو کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں ایسا خمار تھا، لگتا تھا رات بھر تڑپتا رہا ہے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے اندر لے گیا، دروازہ بند کر دیا۔ میں نے کہا، دیکھو آرو، میں بس تم سے بات کرنے آئی ہوں، کیونکہ تم نے مجھے دھمکی دی تھی۔ اس نے کہا کہ شکر ہے تم نے میری محبت کا مان تو رکھا۔ وہ مجھے بیڈ پر لے آیا، خود گھٹنوں کے بل میرے سامنے بیٹھ گیا، کہنے لگا، آج تم کسی دیوی کی طرح لگ رہی ہو۔ میں تمہیں سراہے بنا نہیں رہ سکوں گا، تم سے اپنے سارے حق وصول کروں گا۔ میں اس کی باتیں سن کر ڈر گئی۔ میں نے کہا، نہیں، تم مجھے ہاتھ بھی نہیں لگاؤ گے۔ اگر اتنی محبت ہے تو اپنے پیرنٹس کو میرے گھر بھیجو، ان سے کہو کہ میرا رشتہ مانگیں۔ اس نے کہا، ان کو بھی بھیج دوں گا، پریشان مت ہو، مجھ پر بھروسہ کرو، اور محبت میں تو سب جائز ہوتا ہے، ڈر کیوں رہی ہو؟ میں نے کہا، ہمارے یہاں یوں لڑکی اور لڑکے ملنے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، اس لیے تم سمجھنے کی کوشش کرو۔ مگر اس نے میری ایک بھی نہیں سنی۔ جب دو لڑکا اور لڑکی اکیلے ہوتے ہیں تو تیسرا درمیان میں شیطان آ جاتا ہے، اور یہی شیطان اس پر حاوی ہو چکا تھا۔ میں بھی اس کے آگے بے بس ہو گئی تھی، کیونکہ وہ محبت میں ہر حد پار کرنے کو جائز سمجھتا تھا۔ میں روکنے کی کوشش بھی کرتی تو اس نے میری ایک نہیں سنی تھی۔ میں نے اپنے ماں باپ کے مان سمان کو اس کمرے کی چار دیواری کے اندر کچل ڈالا تھا۔ جب وہ مجھ پر اپنا سارا جنون نیچھاور کر چکا تو میں نے کہا، اگر تم نے میرے گھر میں رشتہ نہ بھیجا تو میں زہر کھا کر مر جاؤں گی، کیونکہ میں نے تمہاری ہر بات کو مانا ہے۔ وہ میری بات سن کر ہنسنے لگا، کہنے لگا، ایک تو تم لڑکیاں جذباتی بہت ہوتی ہو، ایک لڑکا ذرا سی چاہت کیا دکھا دے اور تم فوراً شادی کی رٹ لگانے لگ جاتی ہو۔ مجھے اس کی یہ بات اچھی نہیں لگی تھی۔ میں نے کہا، شادی ہی محبت کے رشتے کو مکمل کرتی ہے، اور تم سارا ادھیکار شادی کے بعد بھی تو وصول کر سکتے تھے مجھ سے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں اپنے پیرنٹس سے بات کروں گا۔ میں نے کہا، میں انتظار کروں گی۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے چلی آئی، مگر میرا انتظار ہی رہا۔ اس کے بعد نہ تو وہ میرا کوئی فون اٹھا رہا تھا، نہ مجھ سے بات کر رہا تھا۔ میں پاگلوں کی طرح اسے کالز پر کالز کیے جا رہی تھی۔ اپنے دوست کو بھی کئی بار کہا کہ اپنے بھائی سے کہو مجھ سے بات کرے۔ اس نے کہا کہ بھائی تو ودیش چلے گئے ہیں۔ میں اور بھی زیادہ پریشان ہو گئی کہ اچانک وہ باہر کیوں چلا گیا تھا، مجھے یوں بیچ راہ میں چھوڑ کر۔ میرا دل نہیں مان رہا تھا کہ وہ مجھے دھوکہ بھی دے سکتا ہے، مگر جو حالات بتا رہے تھے وہ بھی کچھ غلط نہیں تھے۔ میں ہی پاگل تھی جو اس پر بھروسہ کر کے اس سے ملنے چلی گئی۔ میں دن رات بے چین پھرتی۔ میرے ممی پاپا بھی میرے لیے پریشان ہو گئے تھے کہ اچانک سے میری صحت اتنی کیوں گر گئی۔ میری آنکھوں کے نیچے کالے گھیرے پڑ گئے تھے۔ میرے پاپا نے مجھ سے امید نہیں چھوڑی تھی، اس لیے میرا دوبارہ سے ایڈمیشن کروا دیا اور میں پھر سے کالج جانے لگی۔ اس عرصے میں میرا آرو سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہو سکا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی، ایک بار تو اس کے گھر بھی چلی گئی، مگر وہ وہاں پر بھی نہیں تھا۔ میں مایوس ہو کر واپس لوٹ آئی۔ میں نے حقیقت کو سویکار کر لیا تھا کہ میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے۔ میں نے تو اپنی عزت بھی خراب کر دی تھی اور محبت بھی نہیں ملی تھی۔ میں بہت زیادہ ٹوٹی اور بکھری ہوئی تھی، اپنا پورا دھیان پڑھائی کی طرف لگانے کی پوری کوشش کرتی۔ یوں ہی دن گزرتے گئے اور اس بار میں ایگزام میں پاس ہو گئی تھی، کیونکہ میں نے دل لگا کر پڑھائی کی تھی۔ جو داغ مجھ پر لگ چکا تھا میں اس کو دھونے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ سیکنڈ ایئر کے رزلٹ کے بعد میرے پاپا نے مجھ سے پوچھا کہ آگے تم کیا پڑھنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا، پاپا، جو آپ کی اچھا ہے میں وہی کروں گی، جو آپ کہیں گے۔ میرے پاپا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، میں نے یونیورسٹی میں تمہارا ایڈمیشن کروا دیا ہے۔ مجھے امید ہے میری بیٹی مجھے کبھی مایوس نہیں کرے گی اور دل لگا کر پڑھائی کرے گی اور اس سپنے کو ساکار کرے گی جو اس کے پاپا نے اس کے لیے دیکھا ہے۔ اپنے پاپا کی بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میرے ممی پاپا میرے لیے اتنا پریشان ہو رہے تھے اور میں نے ان کی پیٹھ میں چھورا گھونپا تھا۔ میں اب کسی اور پر بھروسہ کرنے کے لائق بھی نہیں رہی تھی۔ یونیورسٹی جوائن کرتے ہی مجھے کچھ وقت ہوا تھا، اسی دوران میرے رشتے آنے لگے تھے۔ میں خوبصورتی میں کسی سے کم نہیں تھی، اس لیے اچھے سے اچھے گھر کا رشتہ میرے لیے آنے لگا۔ میرے ممی پاپا سوچ میں پڑ گئے۔ میرے پاپا تو مجھے بہت آگے تک پڑھانا چاہتے تھے، لیکن میری ماں کا خیال تھا مجھے عزت کے ساتھ ودا کر دیا جائے۔ پڑھائی تو شادی کے بعد بھی جاری رکھی جا سکتی ہے۔ شاید مائیں اپنی بیٹیوں کے لیے زیادہ فکر مند ہوتی ہیں
اور بیٹیاں خوبصورت ہوں تو ماں کی راتوں کی نیند تک اڑ جاتی ہے، اس لیے وہ چاہتی ہیں کہ میری شادی ہو جائے۔ میرا دل اب کسی بھی طرح کے رشتے بنانے میں نہیں لگتا تھا، نہ میں شادی کرنا چاہتی تھی۔ میں ہر لڑکے کو عارف کی طرح پرکھنے لگی تھی، مگر میری ماں نے تو پھر میرے پاپا کی بھی نہیں سنی اور میرا رشتہ ایک اچھے خاندان میں ہو گیا۔ میں نے بھی ممی کی ہاں میں سر جھکا لیا، میں ان کو اور زیادہ شرمندہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسی لیے میری سارتھک کے ساتھ منگنی ہو گئی۔ وہ ایک اچھا اور شریف لڑکا تھا، میں نے ایک بار ہی اسے نظر بھر کر دیکھا تھا۔ اس کی ماں ہمارے گھر آتی جاتی رہتی تھی، وہ بھی بہت اچھے نیچر کی مالک تھی۔ وہ اس رشتے سے بہت زیادہ خوش بھی تھی۔ میں اپنی زندگی میں موو آن کرنا چاہتی تھی اور اطیت کو پوری طرح بھولنا چاہتی تھی، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرا گناہ میرا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک آ جائے گا۔ اسی دوران میرے موبائل پر ایک ان نون نمبر سے کال آئی۔ میں نے کال اٹھائی تو اس نے کہا کہ آپ اشوی بات کر رہی ہیں؟ میں نے کہا جی، آپ کون بات کر رہے ہیں؟ اس نے کہا میں عارف کا دوست بات کر رہا ہوں اور آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اتنے ٹائم بعد میں نے عارف کا نام سنا تھا، میرے شریر میں تھر تھری سی مچ گئی تھی۔ میں نے کہا میں کسی عارف کو نہیں جانتی، سوری، رانگ نمبر۔ میں نے یہ کہہ کر فون زور سے بند کر دیا، مگر اگلے ہی پل موبائل کی اسکرین پر جو کچھ مجھے نظر آیا وہ میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا، کیونکہ میری اور عارف کی اشلیل تصویریں اسی ہوٹل کے کمرے سے لی گئی تھیں جو میرے موبائل کی اسکرین پر جگمگا رہی تھیں۔ جس راز کے فاش ہونے پر میں اب تک ڈرتی آ رہی تھی وہ اچانک سے ایسے ہو جائے گا، مجھے اس کا اندازہ بھی نہیں تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ عارف کے دوست کا میسج آیا کہ کل اگر تم مجھے اس ہوٹل میں نہ ملی تو میں یہ تصویریں تمہارے منگیتر کو سینڈ کر دوں گا۔ میں نے کہا کہ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو اور عارف کہاں ہے؟ میں اس سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا کہ عارف اپنے استعمال کی ہوئی چیزوں کو دوبارہ سے ہاتھ نہیں لگاتا، مگر مجھے تم کافی زیادہ اچھی لگیں، اس لیے میں نے سوچا کہ ایک بار میں بھی ٹرائی کر کے دیکھ لوں۔ یہ سن کر تو میرا چہرہ سرخ ہونے لگا، میرے خون کی گردش تیز ہونے لگی تھی۔ میں نے کہا شرم آنی چاہیے تمہیں، اور عارف کو بتا دینا کہ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس نے کہا کہ اس سے معافی تم خود مانگ لینا، پہلے میری بات مانو۔ میں نے کہا میں ہرگز وہاں نہیں آؤں گی، میں ایک بار جو غلطی کر چکی ہوں اس کو دوبارہ نہیں کروں گی۔ اس نے کہا تم نہ آ کر بہت بڑی غلطی کرو گی، تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں جاؤں۔ میں زندگی کے ایسے دوراہے پر کھڑی تھی کہ آگے کنواں پیچھے کھائی والی حالت ہو گئی تھی۔ پہلے سوچا کہ اپنی ماں کو بتا دیتی ہوں، لیکن میں اپنی ماں کا بھروسہ نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ منگیتر سے بات کرنا بھی فضول تھا، کیونکہ میں اسے جانتی تک نہیں تھی کہ وہ کس طبیعت کا مالک ہے، اور کوئی بھی منگیتر اپنی ہونے والی بیوی کی ایسی تصویریں دیکھ کر یہ منگنی فوراً سے توڑ دیتا۔ ساری رات میرے کمرے میں ٹہلتے ہوئے گزر گئی، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ جب اگلی صبح میں اس ہوٹل کے کمرے میں پہنچی تو سامنے کا نظارہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ ایک دوست نہیں بلکہ 4-5 لڑکے تھے جو کمرے میں بیٹھ کر میرا انتظار کر رہے تھے۔ میری رگوں میں خون کی گردش تیز ہو گئی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ تم لوگ کون ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک لڑکی کو اکیلے کمرے میں بلانے کا مقصد صرف ایک ہی ہوتا ہے، تم اتنی معصوم تو نہیں ہو، تم یہ تجربہ پہلے بھی کر چکی ہو۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں ان کا منہ توڑ دوں۔ اچانک ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور میرا منگیتر سارتھک اندر کمرے میں آ گیا۔ وہ سب لوگ اس کو دیکھ کر گھبرا گئے اور ایک دوسرے کے منہ تکنے لگے۔ سارتھک نے سب کے منہ پر ایک ایک گھونسا مارا اور کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، ایک مظلوم لڑکی کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے؟ خبردار، جو میری ہونے والی بیوی کے ساتھ کسی نے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی یا اس کی طرف آنکھ بھی اٹھا کر دیکھا تو میں نے پولیس کو انفارم کر دیا ہے، وہ آتی ہی ہوگی، تم لوگ تو جیل میں ہی سڑو گے۔ اب اور وہ کمینہ عارف، اس سے تو میں خود ہی نمٹ لوں گا۔ اتنے میں پولیس بھی آ گئی اور ان سب کو گرفتار کر لیا گیا اور پولیس ان کو اپنے ساتھ لے گئی۔ سارتھک اور میں کمرے میں اکیلے رہ گئے۔ میں سر جھکائے اس کے سامنے مجرموں کی طرح کھڑی تھی کہ اب جو بھی وہ سزا میرے لیے طے کرے مجھے قبول ہے۔ دراصل میں نے یہاں آنے سے پہلے سارتھک کو کال کی تھی، کیونکہ مجھے اس سچویشن میں اور کچھ بھی سوجھ نہیں رہا تھا اور میں اپنے ہونے والے پتی سے اپنے داغدار زندگی کو چھپانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس کو سب کچھ بتا دوں گی، آگے وہ جو فیصلہ کرے مجھے منظور ہوگا۔ وہ سلجھا ہوا اور شریف لڑکا تھا، اس نے میری بات تسلی سے سنی اور کہا کہ مجھے بھی اس ہوٹل کا پتہ دو اور تم بھی وہاں پر پہنچ جاؤ، آگے میں خود سنبھال لوں گا۔
اب میں اس کے سامنے نظریں جھکائے کھڑی تھی، میری آنکھوں میں شرمندگی تھی اور میں نظریں فرش پر گاڑے کھڑی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ سارتھک میرے قریب آیا، اس نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور کہا کہ تم نے مجھے حقیقت بتا کر بہت اچھا فیصلہ کیا۔ کام تو تم نے غلط کیا ہے، مگر جیسے تمہاری کچی عمر تھی، اس عمر میں لڑکیاں بہت ساری غلطیاں کر جاتی ہیں اور کچھ دن کی جھوٹی محبت کے فریب میں اپنے ماں باپ کی زندگی بھر کی محبت کو فراموش کر جاتی ہیں۔ ہم سبھی اپنی اپنی زندگیوں میں کچھ نہ کچھ غلطیاں اور پاپ کر جاتے ہیں، اور جب ہمیں سدھ بدھ ہوتی ہے تو اوپر والا تو ہمیں معاف کر دیتا ہے، لیکن انسان ایک دوسرے کو معاف نہیں کر سکتا۔ مگر کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جن کا دل بڑا ہوتا ہے، اور جس طرح سے تم نے رات کو مجھ سے مدد مانگی تھی، اپنی مجبوری بھی ظاہر کی تھی، مجھے تم صرف اپنی منگیتر نہیں بلکہ ایک مجبور مظلوم لڑکی لگی جسے مدد کی ضرورت تھی، اور میں نے وہی کیا جو ایک اچھے انسان کو کرنا چاہیے۔ اس لیے تم بے فکر رہو، میں یہ منگنی نہیں توڑوں گا اور تمہیں اپنانے کو تیار ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر تو مجھے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا کہ کوئی انسان اتنا بھی اچھا ہو سکتا ہے۔ میں تو ہر لڑکے کو آرب کی طرح ہی سوچتی تھی، مگر سارتھک ایک واقعی بہت اچھا لڑکا تھا اور مجھے ایسے ہی ساتھی کی ضرورت تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس طرح سے اس کا شکر ادا کروں یا کیسے اس سے معافی مانگوں۔ آخر میں سب لڑکیوں سے کہنا چاہوں گی، کچی عمر کی محبتیں کچے رنگ کی طرح ہوتی ہیں، دکھنے میں تو خوبصورت لگتی ہیں، مگر جب یہ رنگ اترتا ہے تو دیوار پہلے سے بھی زیادہ بھدی ہو جاتی ہے۔ اس لیے کچی عمر میں محبت کرنے سے پرہیز کیا کریں۔ کیا پتہ عارف جیسا لڑکا آپ کی زندگی کے ساتھ کھیلنے کے لیے اپنی نظریں تم پر جمائے بیٹھا ہو۔ اس کہانی سے آپ نے کیا سیکھا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔